إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس دین کا تعلق انسانی فطرت سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے تمام احکام و مسائل انسان کے نیچر کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ یہ دین اسلام کے احکام و مسائل، یہ قرآن اور حدیث کے مسائل انسانی فطرت کے مطابق ہے، جس پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ بہت ہی سیدھا سادھا اور بہت ہی مناسب دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دین اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ صحیح معنی میں دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ طبیعت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور اگر والدین نصارہ ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو کرسچن بنا دیتے ہیں، اور اگر والدین مجوسی ہوتے ہیں، آگ پرست ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ انسان یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اسی اسلام کو فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کرسچن بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ والدین اگر مسلمان ہو تو اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ بچہ پہلے سے مسلمان ہے۔ یہ چیز آپ کو اس وقت اور زیادہ واضح ہو جائے گی آپ کے لیے جب آپ دوسرے دھرموں کا، دوسرے ادیان کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر قائم ہوتا ہے، اسلام پر قائم و دائم ہوتا ہے، لیکن خارجی اسباب کی بنا پر دوسری
چیزوں کی وجہ سے وہ اس فطرت سے نکل جاتا ہے، والدین کی وجہ سے فطرت سے نکل جاتا ہے، سماج کی وجہ سے فطرت سے نکل جاتا ہے، اور غلط صحبت سے وہ فطرت سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی اتباع شہوات، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے فطرت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث کے مسائل بالکل واضح ہیں اور بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے گا، وہ فطرت پر قائم و دائم رہے گا، دوسروں کی عبادت کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن انسان خارجی چیزوں سے متاثر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے نکل جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا بلکہ اچھا کام کرے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یا ہم میں سے اکثر لوگوں کے بچے، اولاد صحیح فطرت سے صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح سماج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ والدین قابل مبارکباد ہیں جن کے بچے پڑھ لے لکھ لیں، جن کے بچے اخلاق مند ہو، جن کے بچے تہذیب اور ثقافت سے جڑے رہیں، جن کو دیکھتے ہی ایک آدمی کہہ اٹھے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے اور اس کے والدین نے اس کی صحیح تربیت کی ہے۔ اگر کسی کے بچے، کسی والدین کے کوئی بچہ اگر فطرت پر قائم ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے، تو یہ والدین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا مافیا سے بہتر ہے، تجارت سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے بچے صحیح ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ بلڈنگ بنا دینا، زمین خرید لینا اور بچوں کے نام پہ کر دینا، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، بچوں کی مستقبل کو صحیح کرنے کے لیے آپ ان کے لیے سب کچھ آپ کر دیں، یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو، آپ کے بچے تربیت یافتہ ہو، آپ کے بچے فطرت پر قائم ہو، آپ کے بچے اخلاقیات میں سب سے اونچا ہو۔ بگاڑ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، والدین کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی بچی کی حفاظت کرتا ہے، بچی کے لیے پریشان رہتا ہے، جس طرح والدین چاہتے ہیں کہ اس کی بچی گھر سے مغرب کے بعد یا رات میں یا کسی بھی وقت نہ نکلے، اگر والدین اپنے بچوں پر بچی کی طرح دھیان دے دے تو انشاءاللہ وہ بچے کامیاب ہوں گے۔ معزز بھائیو دوستو، یہ میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک فطری مذہب کے ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ ایک انسان بسا اوقات قرآن اور حدیث سے دور ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسے کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے، ماحول کو دیکھتے ہوئے، سماج کو دیکھتے ہوئے، بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے انسان صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے، انسان صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، انسان غیروں کی تقلید کرنے لگتا ہے، انسان غیروں کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کریم میں اس کا علاج موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، آپ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے، رہنمائی کیجئے، سکھائیے، تعلیم دیجئے، کیونکہ اس سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔
نصیحت کیجیے، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم دیجیے، بچوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہیے، بچوں کو گھر میں رکھیے، بچوں کی فکر کریں۔ اللہ کی قسم وہ لوگ کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت پر دھیان دیا اور ان کے بچے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ بن گئے، اخلاق مند بن گئے، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی کی ضمانت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نصیحت کیجیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ ان کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے، اہل علم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ علماء اکرام کا نصوص کو سامنے رکھ کر، نصوص وحی کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر علماء اکرام کا اتفاقی مسئلہ ہے، علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ لوگوں کو یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی وجہ سے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے سب سے خیر امت ہے۔ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے افضل، یہ امت نوح علیہ السلام کی امت سے افضل، یہ امت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے افضل، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے افضل، بلکہ علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ہم لوگ بھی اس میں داخل ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امم سے، تمام امتوں سے افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک بہتری، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے والے لوگ، لوگوں کو برائی سے روکنے والے لوگ، یہ لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں، یہ امت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ یہ صرف اہل علم کا فریضہ نہیں، اہل علم کو تو چاہیے کہ وہ ہر کام میں، ہر اچھے کام میں پیش رہے اور جہاں بھی کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھے، منکر کرتے ہوئے دیکھے، اس کو روکے۔ یہ اہل علم کا، ایک اچھی جماعت کا، جانکار لوگوں کا ایک کام ہے، اہم کام ہے۔ اور جو کوئی بھی جانتا ہے کہ یہ بھلائی ہے اس کی طرف لوگوں کو بلائے، اور جو جانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، غلط چیز ہے، اس سے لوگوں کو دور رکھے۔ معزز بھائیو دوستو، آج ہم میں سے اکثر لوگ، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھلائی کا حکم یا برائی سے روکنے میں کس طرح کیا کرنا چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اور وہ کام ہم کیوں کرتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ معزز بھائیو دوستو، ہمیں کچھ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، نماز کے پابند ہیں، اذان پکارتے ہیں، مسجد میں وقت گزارتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ انہی میں سے ایسے ہیں جو لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے ٹوکتے نہیں ہیں، یا اگر ٹوکتے بھی ہیں
تو سنت کے مطابق نہیں ٹوکتے، یا اگر ٹوکنے کے بعد جس کو وہ ٹوک رہے ہو اس کے ساتھ اگر برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے فریضہ سے، اپنے منصب سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بھلائی کی ہے، تمہیں برائی سے بچانے کے لیے میں نے کہا ہے، تم مجھے گالی دیتے ہو، آئندہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے۔ معزز بھائیوں دوستو، میں نے برائی سے کیوں روکا؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں، اس آدمی کے فائدے کے لیے۔ کیوں روکا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتفاق ہے کہ آپ کے سامنے جب کسی نے کوئی غلط کام کیا تو آپ نے ضرور ٹوکا، اور پھر اگر آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل تقریر بن گئی اور وہ عمل سنت بن گئی۔ اس لیے ضرورت کے وقت آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو بھی برائی کرتے ہوئے دیکھیں، اس کو روکیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ نے انکار منکر نہیں کیا، اگر آپ نے لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا اور پھر آپ نے ٹوکا نہیں، تو آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، بہت گناہ کا کام کیا ہے۔ بلکہ جس آدمی نے غلط کام کیا اور آپ کی طاقت، آپ کے پاس طاقت ہے روکنے کی، لیکن آپ نے روکا نہیں، تو یاد رکھیے کہ اس غلط کام کرنے والے کو جو عذاب ہوگا، جو گناہ ہوگا، اس گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی کو منکر کرتے ہوئے دیکھے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، شر اور فساد کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کو روکے، فلیغیرہ، اس کو روکے، اس کو اس غلط کام سے ٹوکے، روکے۔ کیسے؟ 3 درجات ہیں، 3 طریقے سے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، آپ والد ہیں، آپ والدین ہیں، آپ گاؤں کے منڈل ہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ حاکم وقت ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ گاؤں کے سرگنا ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اسے برائی سے روکے ہاتھ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، تو آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، فلیغیرہ، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی لاٹھی سے، اور آپ اس کو روکیں۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ آدمی جو کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو اسے اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں، تو آپ زبان سے ضرور اس کو روکیں کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو آپ فلیغیرہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ بہت ہی کمزور ایمان ہے۔ یعنی دل میں برا جاننا یہ بہت کمزوری کی علامت ہے، لیکن دل میں آپ کو برا جاننا ہے، دل میں آپ کو برا جاننا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ طاقت رکھتے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکنے کی، لیکن وہ نہیں روکتے، چاہے سبب جو بھی ہو۔ بہت سارے لوگ زبان سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے، چاہے سبب کچھ بھی ہو۔ اور بہت سارے لوگ، وہ بدنصیب لوگ، محروم لوگ ایسے بھی ہیں جو برائی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، برائی کا محفلوں میں ذکر کرتے ہیں اور دل میں بھی اسے برا نہیں سمجھتے۔ یہ آخری درجہ ہے میرے بھائیوں کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ بہت کمزور ایمان کی دلیل ہے۔
بہت کمزور ایمان کی دلیل ہے. یاد رکھیں کہ برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دونوں اہم چیز ہے. لیکن دونوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو بھلائی کے حکم دینے سے اچھا یہ ہے کہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بھلائی کا حکم دینا یہ بہت اہم ہے اور برائی سے روکنا یہ بھی اہم ہے، دونوں اہم ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھلائی کے حکم دینے سے اچھا یہ ہے، افضل یہ ہے، اور تاکیدی طور پر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے